جہنم جاؤ گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، توحید سے بات شروع کی۔ مسلمانوں توحید اصل میں ہے۔ رمضان میں عبادتیں کی ہیں، بہت اچھی چیز، نمازیں پڑھی ہیں، بہت اچھی چیز، لیکن اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ یہ بات ہم 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس عقیدہ نہیں، توحید نہیں، اس کی کوئی ایک نماز تو کیا ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ قبولیت کے شرط میں توحید ہو، رب العالمین ہی کے لیے جھکتا ہو، کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی منظر، کائنات کی کوئی مخلوق، خواہ وہ پتھر ہو، شجر ہو، خواہ وہ سمندر ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ سورج ہو، تارے ہوں، خواہ وہ لوگ ہوں، پیر ہوں، مرید ہوں، خواہ وہ مزاریں ہوں، درگاہیں ہوں، خواہ وہ تمہارے لیے شیخ ہوں، فلاں ہوں، لیکن رب کی عبادت کی کوئی بھی ایکشن، مراسم عبودیت میں کوئی بھی ایکشن وہ جو رب نے اپنے لیے خاص کیا ہے کسی کے لیے کیے تو تمہارا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بات شروع کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جتنے آئے ہیں ان سب کو بھی وحی کی ہے۔ کیا وحی بھائی؟ وحی کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ وحی کیا ہے؟ عبادت کرو۔ وحی کیا ہے؟ تہجد پڑھو۔ نہیں نہیں نہیں، کامن ایک بات سب رسولوں میں وحی ہوئی، وہ وحی کیا ہے؟ اتنی سخت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں گے پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے کہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ وحی کی، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید سمجھو، شرک سمجھو، اگر آپ بھی، یعنی خطاب کون ہے؟ خطاب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک کے جتنے رسول و انبیاء آئے سب کو انفرادی خطاب ہے، ایک ایک کا۔ اگر آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی، یوں ہے وہ، کیونکہ پہلے سب کا لا لیا نا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف بھی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی طرف بھی۔ لئن اشرکت، یہ قول سب کے لیے گیا، حضرت موسیٰ کے لیے گیا، عیسیٰ کے لیے گیا، سلیمان کے لیے گیا، داؤد کے لیے گیا، زکریا کے لیے گیا، یحییٰ کے لیے گیا علیہ السلام، ہر ایک نبی کی طرف گیا یہ قول۔ لئن اشرکت، اگر تم شرک کرو گے، لیحبطن عملک، تمہارے سارے عمل ہم غارت کر دیں گے، سارے عمل غارت کر دیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہمارا کیا اعتبار؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمارا لحاظ کیا جائے کہ نہیں بھائی یہ فلاں کا کیا ہے، مرید آ رہا ہے، عبد القادر جیلانی کا خاص آ رہا ہے، لیٹر کفن میں رکھ کے لے آیا ہے، ہمارا کوئی ہوگا حساب؟ ایک ایک رسول کو اللہ نے وحی کی کہہ رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تمہارے پورے اعمال غارت اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب نقصان اٹھانے والے میں سے؟ دنیا کا کوئی نقصان ہے جو یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں، آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی وعید ہے، حالانکہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، یہ لوگ کیوں شرک کریں گے؟ لیکن اہمیت گناہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ ان کو خطاب کر کے کہا گیا تاکہ مینیجر کو ڈانٹ پڑ جائے تو چپراسی سمجھ جائے کہ مینیجر کو ایکسکیوز نہیں ہے تو چپراسی کو کہاں ایکسکیوز ہوگی۔ بس سمجھو کیوں خطاب عام ہے، اور خطاب بھی بہت انتہائی درجے کے کیا ہیں، اللہ کے بندوں سے خطاب ہے۔ کیوں؟ کمپنی کی کوئی رول توڑتا ہے،
جس کا سب سے زیادہ ہائیسٹ پوسٹ ہے، جو پوری کمپنی کا مینیجر ہے، مالک بلا کے اس کو ڈانٹتا ہے، تیری یہ ہمت کہ یوں کہتا ہے کہ تو بھی اگر کرا میں تجھے بھی کیا ہے تیرے عہدے کا کوئی پاس لحاظ نہیں رکھوں گا۔ تو گویا یہ تنبیہ ہوتی ہے چپراسی تک کے لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مینیجر کا نہیں، اس کو نہیں چھوڑا تو تم کو چھوڑے گا۔ غلطی یہ ایک نہیں کرنا، کیونکہ کیا ہے آقا کو یہ ایک غلطی پسند ہے بعینی ہی۔ اسی طرح رب کے سب سے محترم بندوں کو کائنات میں ان سے افضل ترین کوئی گروہ نہیں، ان کو خطاب کر کے یہ وجہ سے کہنا، حالانکہ ان کی طرف شرک کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کہنا یہ کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے۔ ہم جیسے چپراسیوں کو طرف اشارہ ہے کہ بدبختو، وہ کریں گے تو اعمال غارت ہو جائیں گے، تم کرو گے تو ہم جنت میں بھیجیں گے۔ ان کے لیے میں نے یہ وعید سنائی ہے، تمہارے لیے تم عبد القادر جیلانی کی چٹھی لاؤ گے، کالے شاہ ولی کی چٹھی لاؤ گے، موسیٰ شاہ قادری کی چٹھی لاؤ گے تو ہم تمہیں کیا ہے بھیج دیں گے اندر۔ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے لیے توحید سیکھو۔ رمضان میں لوگ فضائل مسائل فلاں فلاں سب بولتے ہیں، رمضان میں نئے آنے والوں کو اصل چیز کیا ہے، توحید دے دیں کہ اتنے عبادت جو کی تم نے، اگر وہ توحید کے بغیر کی ہو تو تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ ایک توحید کو مان لو، اللہ کی ایکتائی کو مان لو، اللہ ایک ہے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، ڈر اسی کے لیے، خوف اسی کے لیے۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، یہ رب ہے جو لے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اس پورے اسلام کا بنیاد بنایا، اس کی قبولیت اور رد پر تمہیں ایسو جنت ہے، یہ تو جہنم ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے رسول سے خطاب ہو کے، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہے، صرف اللہ ایک کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ توحید پرست سب سے بڑا شاکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہاں بھی تسبیح چلتی ہے، یا غوث المدد، یا علی مدد بھی چلتی ہے، انہیں کروڑ مرتبہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ، تو کوئی شکر ادا نہیں کرتا ہوں۔ شاکر بننے کے لیے پہلے توحید والا بننا ضروری ہے۔ ہر توحید والا اللہ کو ایک مان لے تو وہ شکر گزار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اللہ ایک کی عبادت کرو، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک ماننے والا ہمیشہ شکر گزاری میں ہوتا ہے، یہی اللہ کا سب سے بڑا شکر کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ کیا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے چاہیے تھی، حالانکہ اللہ ہے کون؟ ذرا اس ساتھ دیکھو اس کی اقتدار کی، اللہ اکبر۔